جب ریلا ابھی آنا شروع ہی ہوا تھا تو ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، انتظامیہ ہماری حفاظت کر لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کیا ان معصوم جانوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا تھا؟ کبھی کبھی قدرت ایک ایسا منظر دکھاتی ہے جو زندگی بھر آنکھوں سے نہیں جاتا۔ سوات کی حسین وادی میں جہاں سکون، خوشی اور خوبصورتی بکھری ہوتی ہے، ایک دن ایسا آیا جب خوشیوں نے چیخوں کا روپ دھار لیا اور دریا نے زندگیوں کو بہا کر خاموشی میں دفن کر دیا۔ اسی حسین وادی میں 27 جون 2025 کو ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ریاستی غفلت، انتظامی ناکامی اور انسانی بے حسی کی مکمل تصویر تھا۔ آج بات کریں گے سانحہ سوات کیا تھا۔ سیاح مدد کو پکارتے رہے مگر آخر بچایا کیوں نہ جا سکا۔ فطرت بے رحم ہے اور انسان اپنی تمام تر ترقی، عقل، علم اور وسائل کے باوجود قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا 27 جون کو، جب سیالکوٹ سے آئے ایک خاندان سمیت 17 سیاح سوات کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریائے سوات کے کنارے پر پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، موسم سہانا، منظر حسین اور دل پر امید تھے۔ کچھ سیاح سوات بائی پاس کے مقام پر ناشتے کے لیے رکے، کچھ قریبی ہوٹل میں جا کر بیٹھے اور کچھ دریا کے قریب چہل قدمی کر رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ایک خاتون بار بار دریا کے قریب جانے والے افراد کو واپس بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اس دوران ایک بے آواز لیکن ہولناک سیلابی ریلا آ گیا۔ اس تیزی سے آیا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سب، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ مردان اور کراچی کے 3 افراد بھی تھے۔ انہوں نے سوچا پانی کم ہو جائے گا، پھر ہم واپس کنارے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ جب ریلا ابھی آنا شروع ہی ہوا تھا تو ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، انتظامیہ ہماری حفاظت کر لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ خواب آہوں اور چیخوں کے ساتھ بہہ گئے، کیونکہ قدرت نے اس دن ایک اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ دریا کے ایک طرف ایک عارضی بند بھی بنایا گیا تھا، مگر اچانک وہ بند بھی سیلابی دباؤ سے ٹوٹ گیا۔ پانی کا ایک بڑا ریلا غیر متوقع طاقت سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس ٹیلے پر وہ سب لوگ موجود تھے وہ آہستہ آہستہ پانی میں تحلیل ہونے لگا، ریت، پتھر، زمین سب بہہ گئے۔ چند لمحوں میں وہ چھوٹا سا جزیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے تھے۔ کچھ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا، کچھ خواتین بچوں کو چمٹا رہی تھیں اور مرد مدد کے لیے چلا رہے تھے، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کر سکے۔ وہ لمحے جن میں تصویریں بن رہی تھیں، چند لمحوں کے بعد موت کی ایک تصویر میں بدل گئے۔ صرف چند منٹوں میں ہی سب کچھ بدل گیا اور دریا نے سب کچھ نگل لیا۔ زندگی نے صرف 3 جانوں کو تھام لیا، باقی 15 وجود پانی میں بہہ گئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب حکومت کو بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا علم تھا تو خطرناک مقامات پر پہلے سے وارننگ کیوں نہ لگائی گئیں؟ ریسکیو اہلکار جائے وقوع پر تاخیر سے کیوں پہنچے؟ کیا یہی ہمارا سسٹم ہے جہاں سیاحت کی تشہیر تو کی جاتی ہے مگر حفاظت کی تیاری نہیں؟ کیا ان معصوم جانوں کو بچانے کے لیے بھی کوئی ہیلی کاپٹر نہیں اڑ سکتا تھا؟ واقعے کے بعد عوام نے سوشل میڈیا پر سخت رد عمل دیا۔ لوگوں نے کہا اگر ریسکیو ٹیمیں بر وقت پہنچتی، اگر علاقہ بند کر دیا جاتا، اگر ہوٹل والوں نے خبردار کیا ہوتا تو شاید زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ یہ سانحہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک اور ویک اپ کال ہے ریاست کے لیے، مقامی انتظامیہ کے لیے اور ہمارے لیے۔ سیاحت تبھی ترقی کرتی ہے جب اس میں زندگی کی حفاظت کی ضمانت ہو۔
ورنہ دریا، پہاڑ، ہوائیں بس خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور انسان صرف آنسو، لاشیں اور پچھتاوے لے کر لوٹیں گے۔ سوات کی خوبصورتی آج بھی باقی ہے، مگر اس دریا کی گہرائی میں ایک خاندان کی کہانی دفن ہو چکی ہے، ایک ہنستا کھیلتا خاندان جو اپنوں کی خوشیوں کے خواب لے کر آیا تھا، انہی اپنوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور خود ایک تلخ تصویر بن کر رہ گیا۔ زندگی بے یقینی سے بھری ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔